اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس دوسرے سیشن میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اور پہلے کی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت بھی لیتے ہیں، اذن بھی مانگتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کو آغاز کریں اور اس کو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچائیں۔ البتہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ اور لیاقت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے کہ ہم اس ہستی کے بارے میں کوئی بات کریں، لیکن اساتید کی پیروی کرتے ہوئے چونکہ حدیث میں بھی ہے کہ جو انسان سیکھتا ہے اس کے اوپر عمل کرے اور پھر دوسروں تک پہنچائے، تو اور حدیث میں بھی ہے کہ زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو سپریڈ کیا جائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان مطالب پر پہلے خود عمل کریں، چونکہ امتحان ہے بالآخر، جو انسان سیکھتا ہے امتحان یہ کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے، اور آپ بھی جو ان مطالب کو انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کا بھی یہ امتحان ہوگا کہ ان کے اوپر عمل کریں، البتہ دلیل کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ آپ تقلیدی طور پر اس کو عمل قبول نہ کریں، پہلے خود سوچیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے، اور دلیل کے ساتھ اس کے اوپر ان باتوں کو اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے صحیح سے، بالکل 100% آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل صحیح بات ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر پھر عمل کریں انشاءاللہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کیسی ہستی تھی، یہ آج ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب اہل سنت کے منابع اور سورسز میں بھی احادیثیں بہت ہیں، کافی ہیں، اور شیعہ کتابوں میں بھی کافی ساری احادیثیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس اس ٹاپک پہ اہل سنت کے علماء کی کتابوں میں یہ روایات ملتی ہیں کہ کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رکھتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ مثلا ایک روایت خود کتاب، اب میں آپ کو اہل سنت کی کتابوں سے پہلے ایک دو احادیثیں سناؤں، اور انشاءاللہ اسکرین پہ بھی آ جائے گا، اور پھر کچھ شیعہ کتابوں سے۔ پہلی کتاب یہی اہل سنت کی ہے، ینابیع المودہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60، اور ایک اور کتاب ہے ذخائر العقبہ کہ جو صفحہ نمبر 36 میں یہ روایت آئی ہے، دونوں کتابوں میں، کہ یہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسم تھی، روال تھا ان کا، کہ وہ جب بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو ان کے والد یعنی نبی اکرم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی ان کے اپنے بابا کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے انہی کتابوں کے اندر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے لوٹتے تھے تو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے ان کی پیشانی پر اور ان کے سینے پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے لوٹتے تھے، اذا قدم من سفر قبل نحر فاطمہ، صحیح ہے، جب بھی وہ سفر سے لوٹتے تھے تو وہ نہر فاطمہ یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سینے پر وہ بوسہ دیتے تھے۔ نہر عربی میں سینے کے اوپر کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم فرماتے کہ اشم رائحۃ الجنہ، مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور ایک جگہ اور فرماتے ہیں نبی اکرم عائشہ سے کہ حضرت عائشہ سے کہ فرماتے ہیں کہ
جب بھی بہشت اور جنت کے لیے میں مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کے سینے کو چومتا ہوں۔ اور دوسری تعبیر میں یہ آیا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے بہشت کی خوشبو پہنچتی ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیریں ہیں۔ یہ دو تعبیریں اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں شیعہ احادیث کی کتابوں میں۔ دیکھیں جو سر فہرست بحار الانوار، جو کہ 110 جلدی کتاب ہے، جوامع روائی میں سے ایک کتاب ہے، جو کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 4 دیکھیں، عبارت یہ ہے: ففاطمۃ حوراء انسیہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ففاطمۃ حوراء انسیۃ فکلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ۔ فاطمہ ایسی حوریہ ہیں کہ جو انسان کی شکل و صورت میں ظاہر ہوئی ہیں۔ جب بھی مجھے بہشت کی خوشبو کو استشمام کرنا ہوتا ہے تو میں اپنی دختر فاطمہ کو جو ہے وہ سونگتا ہوں، بو کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ عبارت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی کتاب بحار الانوار میں سیم جلد ہے لیکن صفحہ نمبر 46 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اب عبارت یہ ہے کہ نبی اکرم حضرت سلمان علیہ السلام کو بھیجتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس۔ تو وہاں پر اب ماجرا یہاں پر یوں ہے کہ سلمان یوں فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا حضرت فاطمہ کے گھر میں، اور وہاں پر کھڑا ہوا میں، اور پھر میں نے سلام عرض کیا ان کی خدمت میں۔ لیکن میں نے یہ سنا کہ مجھے آواز آنے لگی گھر کے اندر سے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، اور جو چکی ہے وہ خود بخود جو ہے وہ چل رہی ہے آٹومیٹکلی۔ یہ جو سلمان نے فرمایا کہ یہ سب میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، فرماتا کہ میں نے یہ پورا ماجرا پیش کیا، سنایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہاں پر پھر نبی اکرم سلمان علیہ السلام کے جواب میں یہ فرماتے کہ قال یا سلمان ان ابنتی فاطمۃ ملأ اللہ قلبها وجوارحها ایمانا۔ دیکھیں اتنی عجیب ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم اے سلمان، بے شک خداوند متعال نے میری بیٹی فاطمہ کے قلب و جوارے کو، اعضاء و جوار و قلب کو ایمان سے لبریز کر دیا ہے، ایمان سے مملو کر دیا، پر کر دیا ہے۔ پھر مشاشہہ تفرغت لطاعت اللہ، تاکہ بغیر کسی فکر کے اور نگرانی کے اور وری کے وہ اپنی عبادت میں مشغول رہ سکے۔ پھر فرماتے ہیں فبعث اللہ، دیکھیں قصہ کیا تھا، ایک طرف فاطمہ سلام اللہ علیہ تلاوت قرآن میں مشغول ہے، دوسری طرف سے جو ہے وہ چکی اپنے آپ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اب اسی کو توضیح دینے کے لیے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ فبعث اللہ ملکا اسمہ ذو قابیل، خداوند متعال نے ایک ملک، ایک فرشتہ جس کا نام ذو قابیل تھا، اس کو، البتہ ایک اور وفی خبر آخر جبرائیل، ایک اور روایت میں آیا کہ جبرائیل اس ملک کا نام تھا، کہ خداوند متعال نے ذو قابیل یا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ کیا ہو، فَأَدَارَ لَهَا الرَّحْيِ فَأَدَارَ لَهَا الرَّحْيِ وَكَفَاهَا اللَّهُ مَؤُونَةَ الدُّنْيَا مَعَ مَؤُونَةِ الْآخِرَةِ، کہ خدا نے اس ملائکہ کو ذو قابیل یا جبرائیل کو مأمون کیا کہ وہ اس چکی کو جو ہے وہ چلائے تاکہ فاطمہ اپنی عبادت میں مشغول رہ سکے۔ اور خدا نے ایسا کام کیا ہے دنیا اور آخرت میں کہ فاطمہ جو ہے وہ اپنی عبادات اور دینی امور میں مشغول رہ سکے، اور دنیاوی امور خود خداوند متعال سنبھال سکے فرشتوں کے ذریعے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی منقبت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ اب یہ جو عبادتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ عبادتیں شیعہ کتابوں میں بھی آئی ہیں، سنی کتابوں میں بھی آئی ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ
ہمارے لیے یہاں پر کیا ایک سیرت کا وہ پارٹ اور پیٹرن بن سکتا ہے یہاں پر، وہ فریم ورک یہاں پر سیرت کا کیا ہو سکتا ہے، وے آف لائف ہمارے لیے کیا ہے یہاں پر؟ اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں دو نقطے پیش کرتا ہوں۔ نقطہ اول، پہلا نقطہ، نبی اکرم کی جو تعبیریں آپ نے ملاحظہ فرمائی، سنی آپ نے، اور ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات جو ان کی زبان مبارک سے نکلتی ہے، کوئی بھی بات بے حساب و کتاب نہیں ہے، حتماً کوئی نہ کوئی اس کا پرپس ہے، کوئی اس کا کوئی غرض ہے بالآخر۔ کیوں؟ بالآخر آیت ہے نا قرآنی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہی ہے نا کہ نبی اکرم ہوا و ہوس کی وجہ سے کوئی بات، کوئی فعل انجام نہیں دیتے۔ ینطق یعنی بات، قول، ہر کام جو ہے، ہر بات نبی اکرم کی حکمت کے ساتھ ہے۔ پس قطعاً یقیناً نبی اکرم کی جو محبت بھی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت، وہ بے حساب و کتاب نہیں ہے، حتماً اس میں کوئی حکمت ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب اس سے ہمیں ایک اور نتیجہ لے سکتے ہیں، علماء اور اساتید کی تفسیر کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رسول خدا ہیں، نبی ختمی ہیں، معصوم ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی معصومہ ہیں۔ اب ان دو معصوم کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ اگرچہ باپ بیٹی کے آپس میں جو محبت ہوتی ہے وہ ایموشنل محبت ہوتی ہے، عاطفی اعتبار سے محبت ہوتی ہے، اس میں احساسات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک معمولی باپ اور بیٹی نہیں ہے۔ یہاں پر باپ رسول خدا ہے، خدا کا رسول ہے، اور بیٹی معصوم ہے، معصومہ ہے، حجت خدا ہے۔ باپ بھی حجت ہے، بیٹی بھی حجت ہے، البتہ دو حجت ایک زمانے میں نہیں ہوتے اس طرح سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبی اکرم زندہ ہیں تو فاطمہ زہرا خود جو ہے وہ ان پر حجت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم جو ہے وہ ان کے لیے حجت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ علم کلام کی بحث ہے، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر نبی اکرم کی محبت فقط عاطفہ اور ایموشنل نہیں ہے اپنی بیٹی سے، بلکہ ایک ایسی محبت ہے جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہے، ہر باپ کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہے، ہر بیٹی کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ محبت جو ہے وہ عاطفی اور ایموشن سے بڑھ کر ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ دو معصوم ہیں یہاں پر، باپ اور بیٹی، بیٹی اور باپ۔ قطعاً فقط یہاں پر ایموشنز نہیں ہے، ایموشن سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم جانتے ہیں کہ یہ بیٹی میری فاطمہ، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے خداوند متعال کی نظر کی نزدیک۔ اب وہ الگ پورا چیپٹر ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نطفہ کیسے بیٹھا حضرت ختیجہ کے رحم کے اندر، یہ پورا ماجرا احادیث کے اندر موجود ہے کہ یہاں پر بھی فرصت نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بس یہ پہلا نقطہ ہے کہ محبت یہاں پر مور دین ایموشنز ہیں، فقط ایموشنز نہیں، ایموشنز بھی ہیں لیکن ایموشن سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ کہ تمام مومنین اور مومنات، جو کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مومن کہتے ہیں، ہر با ایمان شخص کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، خداوند متعال نے اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے، تمام انسانوں کے اندر، خصوصاً ایک مومن اور مومنہ کے اندر، کہ وہ محبت بھی کرتا ہے، دشمنی بھی کرتا ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت فی اللہ ہو، بغض اور دشمنی اور عداوت فی اللہ ہو۔ پس ہر مومن کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کے اندر، میں اپنے اندر دیکھوں، آیا میں جن چیزوں کی نسبت محبت کرتا ہوں، آیا یہ محبت فی اللہ ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر میرے اندر کسی کی جانب دشمنی ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا دشمنی کس کی جانب ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کی دشمنی ہو کسی شخص کی نسبت، وہ دشمنی اسلام اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا، اسلام خاص
چیز کی طرف دشمنی کو تشویق اور موٹیویٹ کرتا ہے. اسلام کے اندر محبت بھی ہے اور دشمنی بھی ہے، دونوں ہیں. حب و بغض دونوں ہیں. اگر آپ کے اندر میرے اندر فقط محبت ہو، دشمنی نہ ہو، اسلام کے دشمن بے بخش اسلام کے دشمنوں کی جانب، تو یہ ناقص خلقت ہے. پھر یعنی ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے اگر فقط محبت ہو اور دشمنی نہ ہو، یا اگر دشمنی ہو اور محبت نہ ہو تو یہ بھی پرابلم ہے. دونوں ہونے چاہیے، محبت تولا تبرہ، محبت اور بغض دونوں ضروری ہیں. اسی وجہ سے اصول کافی کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حل الدین الا الحب، کہ دین آیا حب کے علاوہ، محبت کے علاوہ اور کچھ ہے؟ البتہ دوبارہ میں کہوں گا، محبت کا لازمہ یہ ہے کہ اس میں دشمنی بھی ہے. اگر آپ اہل البیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل البیت سے محبت کرنے کا لازمہ اور تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے بھی دشمنی ضروری ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ ہمارے تمام زیارت ناموں میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے. پس کیا نتیجہ لیں گے ہم؟ محبت ایک خاص ویلیو ہے، ایک ارزش ہے، ایک قدر ہے جو ہم سب کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ محبت اپنے اوج پہ تھی. وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت اوج پہ کیا کرتے تھے. یہ نقطہ. اب اگر ان دو نقطوں کو ہم آپس میں ساتھ یعنی اس کو رکھیں کہ محبت نبی اکرم نسبت بے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ فقط عاطفی نہیں ہے بلکہ یہ ایک الہی ویلیو ہے، ایک ڈیوائن ویلیو اور قدر ہے. اس ڈیوائن ویلیو کو ہمیں اپنے اندر اپنے وجود میں منتقل کرنا ہے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام سے جب محبت کرتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک ڈیوائن محبت ہے، ایک الہی محبت ہے. یہ صحیح ہے. پس اس کا جو ہے ایک خاص مقام ہے، اس محبت کا ایک خاص مقام ہے. فقط ایموشنل محبت نہیں ہے، یہ ایک دینی محبت ہے. یہ ایک نقطہ. اب ایک اور نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کے بارے میں ایک عجیب بحث اور جنجال ہے اہل سنت اور اہل شیعہ علماء اور ان کی کتابوں کے اندر. اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ ہے عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، کہ آیا حضرت زہرا معصوم تھی، معصوم نہیں تھی. یہاں پر ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ آپ نے سنی ہے حتماً. وہ کون سی روایت ہے؟ میں اس کا صرف پہلا پارٹ بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پوری روایت کو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آیت اللہ مرعشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر یہاں پر حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے حرم کے بالکل پاس میں ہی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں. انہوں نے بلکہ اپنی کتاب احقاق الحق، یہ آیت اللہ مرعشی نجفی کی کتاب ہے احقاق الحق، انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس روایت کو اہل سنت کی 200 کتابوں سے نقل کیا ہے کہ یہ جو نبی اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اس نے میرے خدا کو اذیت پہنچائی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، خدا سے محبت کی. یہ پوری حدیث آیت اللہ مرعشی نجفی نے اہل سنت کی 200 کتابوں سے اپنی کتاب احقاق الحق میں اس روایت کو نقل کیا ہے. البتہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عصمت کی ڈیفینیشن، مثلا آپ کہتے ہیں کہ امام علی معصوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ معصوم یعنی واٹ از معصوم، واٹ از عصمت؟ عصمت کے بارے میں مختلف ڈیفینیشنز پائی جاتی ہیں. اہل سنت کے علماء نے ڈیفینیشنز بتائی ہیں، اہل شیعہ کے علماء نے بھی ڈیفینیشنز بتائی، لیکن میں ایک آپ کے سامنے ڈیفینیشن بہت ہی مجھے خوبصورت یہ ڈیفینیشن لگی، وہ ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ صاحب تفسیر المیزان. انہوں نے عصمت کی یہ ڈیفینیشن بتائی کہ عصمت ایک ایسا ملکہ ہے
ملکہ فرشتہ سے مراد یہاں پر یعنی ملکہ فرشتہ نہیں ہے، ملکہ یعنی ایک ایسی سکل انسان کے اندر ہو، اگر اس کے اندر یہ سکل آ جائے تو وہ ایک ایکسپرٹیز لیول تک اس کے وجود میں آ جاتا ہے، یعنی اتنی پریکٹس ہوتی ہے. مثلا آپ کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب کمپیوٹر پروگرامنگ کیسے آئے گی آپ کے وجود کے اندر، یہ سکل کیسے آئے گی آپ کو؟ سیکھنے سے، پریکٹس کرنے، اتنی پریکٹس کریں کہ آپ کو ملکہ ہو جائے. صحیح ہے، ملکہ یعنی بغیر زیادہ کوشش کیے. اور پہلے آپ دیکھیں، اگر آپ پہلا پروگرام بنائیں گے کمپیوٹر کا، کوئی سافٹ ویئر بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں تھوڑی ٹائم لگے گا آپ کو، لیکن آپ دوسری دفعہ ٹائم جب بنائیں گے تو کم ٹائم لگے گا. پھر آہستہ کرتے 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 آپ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ فوراً ان منٹس، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اب چند لہجوں میں، چند منٹس میں آپ ایک پروگرام بنا سکتے ہیں. اس قدر آپ اسکلفل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو کھانا پکانا نہیں آتا، جب وہ سیکھتا ہے کھانا پکانا تو شروع میں ٹائم لگتا ہے، صحیح ہے، لیکن جب وہ سیکھ جاتا ہے باقاعدہ تو جب وہ کھانا بناتا ہے، آپ دیکھیں کیا ٹیسٹی کھانا ہے. اس کو بار بار ریسیپی کی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر ریسیپی کی کتاب یا کسی کھانے پکانے کے شو کو دیکھے بغیر وہ بنا سکتا ہے. یہ ہوتا ہے ملکہ، صحیح ہے. اب علامہ فرماتے کہ ملکہ، عصمت ایک ایسا ملکہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس انسان کے وجود کے اندر، جس کے اندر عصمت آ چکی ہے، اس کے وجود میں محبت الہی پیدا ہونے لگتی ہے. مثال کے طور پر جس کے اندر عصمت آ گئی، اس عصمت کے آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر محبت الہی پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت الہی اس انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی گناہ انجام نہ دے، اور وہ تمام کاموں کو انجام دے جو خدا چاہتا ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اختیاراً انجام دیتا ہے. پس عصمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر عصمت ہو بس وہ سارے کام فورسفلی انجام دیتا ہے، جبری انجام دیتا ہے، نہیں، وہ سب سارے کام جو ہے وہ اختیاری انجام دیتا ہے. اختیاراً اپنے ول پاور سے، اس کا ول پاور اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ وہ گناہ کی طرف جاتا بھی نہیں ہے بلکہ سوچتا بھی نہیں ہے، اور خدا کے تمام واجبات اور مستحبات کو انجام دیتا ہے. یہ ہے عصمت. ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام، 14 معصومین معصوم ہیں، ان کے اندر عصمت ہے. اب مجھے بتائیں، اب ہم نتیجہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں یہاں پر کوئی عقائد کی بحث تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر عصمت ہوتی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ معصوم ہے، صحیح ہے. اب اگر معصوم ہے تو اس معصوم ہونے کے کچھ ریزلٹس نکلتے ہیں، کچھ نتائج نکلتے ہیں. پہلا نتیجہ کیا ہے معصوم ہونے کا؟ وہ یہ کہ اس صاحب عصمت اور معصوم شخص، اس کا قول بھی حجت ہے، اس کا فعل بھی حجت ہے، اور اس کے تمام رفتار اور بیہیویئرز اور ایکشنز حجت ہیں. قول اور فعل اور تقریر، اس کو حوزوی اور مدرسئی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ قول، فعل، تقریر. یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا قول بھی حجت ہے، فعل بھی حجت ہے، اور وہ تمام اقدامات جو انہوں نے انجام دیے اپنی زندگی میں، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، وہ سب کے سب حجت ہیں. صحیح ہے. اور مثال کے طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو بیہیویئر تھا ایز اے وائف، ایک بیوی اور زوجہ کے عنوان سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی نسبت، وہ سب کچھ ہمارے لیے حجت ہے. اور سیکنڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے. کیوں رول ماڈل بن سکتا ہے مجھے بتائیں؟ کیونکہ اس کا قول، فعل سب کچھ حجت ہے. چونکہ حجت ہے، پس اس کے فعل اور قول اور تقریر میں کہیں بھی خطا نہیں ہے، کہیں بھی مسٹیک نہیں ہے. کوئی کلام اس کا بے حساب و کتاب نہیں ہوتا، کوئی کلام اس کے کسی کلام اور ایکشن میں اور فعل میں خطا نہیں ہوتی، مسٹیک اور غلطی نہیں ہوتی. بس یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے.
جس طرح انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے لیے کامل 100% رول ماڈل ہیں۔ ایک اور رزلٹ عصمت کا کیا ہے، بہت ہی عجیب۔ دیکھیں حجت ہے نا، اس کے تمام اقوال، اس کے تمام افعال صحیح، چونکہ ایسا ہے پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان تشخیص دینا چاہیں کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، تو آپ آئے معصوم کے در پر، آئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے در پر۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے تمام اقدامات یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اب مجھے بتائیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اب یہ تمام اب مطالب اینڈ پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں، اب دوبارہ اس حدیث پہ آئیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت اور نقصان اور اداس کیا، اس نے خداوند متعال کو اذیت دی، خدا کو اداس کیا، اس نے خدا کو ڈس اپوائنٹ کیا اس نے، صحیح۔ بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حجت ہیں ایک طرف سے، انسان کامل بھی ہیں، جو میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو بتایا۔ اس کا مطلب فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ اس کو غور سے سنیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خلاف کوئی اقدام کرنا یعنی شریعت کے خلاف اقدام کرنا ہے، صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت نہیں ہے، حجت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کام خدا نہ خواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انجام پائے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ کہ وہ حجت ہیں، معصوم ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، ان کے تمام اقوال اور افعال ہمارے لیے حجت ہیں تمام امت پر۔ اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حجت ہیں، معصوم ہیں، اور معصوم ہونے کی دلیل اہل سنت کی بھی بعض کتابوں میں ہے، جیسے میں نے آیت اللہ مرعشی کی کتاب سے آپ کو بتایا، 200 روایات پلس بعض اہل سنت کے علماء نے صریحاً کہا ہے کہ یہ معصومہ ہیں۔ دوسری طرف سے جب چونکہ معصومہ ہیں تو ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، ان کو اذیت اور آزار پہنچانا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو اقدام انجام دیے، جو فعل اور ایکشن انجام دیا، خصوصاً اگر میں ماجرہ غصب فدق کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ کاملاً حق اور باطل کی تشخیص کا معیار ہے، یہ ایک۔ اب امام کاظم علیہ السلام نے ایک خوبصورت حدیث میں یہ فرمایا، پھر دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا، ہم عصمت کے ہی بحث میں، کہ ان فاطمۃ صدیقۃ شہیدۃ، فاطمہ بے شک صدیقہ ہیں، شہیدہ ہیں۔ اب صدیقہ کا کیا مطلب ہے؟ صدیقہ کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ایک ہے صدیق، ایک ہے صدیقہ۔ جب آپ کسی مؤنث کے لیے استعمال کرنا چاہیں عربک میں کیا کہیں گے؟ صدیقہ۔ صدیقہ کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پورا وجود صداقت سے لبریز تھا، صداقت سے پر تھا یہ وجود۔ اور کیا فرماتے علماء صدیقہ کا معنی فاطمہ زہرا کے وجود میں؟ وہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے تمام اعتقادی بیلیفز ان کے افعال میں متجلی تھے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا، عقائد کیا تھے، تو آپ آئیں ان کے اقدامات دیکھیں۔ ان کے اقدامات سراسر وجودی طور پر صداقت سے بھرے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر خوبصورت بات میں آپ کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صاحب بہار الانوار ہیں، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے مرآت العقول، اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کا دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اس میں صدیقہ سے کیا نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَالصِّدِّيقَةُ فِعِيلَةٌ، صدیقہ جو ہے عربک گرامر میں فعیلہ کے وزن پر ہے،
للمبالغہ، یہ مبالغے کے لیے یہ وزن آتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. صدیقہ یعنی بہت زیادہ صداقت ہو اس کے اندر، اس شخص کے اندر. فی الصدق و تصدیق ای کانت، اب یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کانت کثیرت الصدیق لما جاء به ابوها صلی اللہ علیہ وآلہ. اب یہ عبارت جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ امپورٹنٹ دیکھیں. وکانت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کانت صادقتا فی جمیع اقوالہا، تمام اقوال میں وہ صادق تھیں، صادقہ تھیں. مصدقتا اقوالہا بافعالہا، اور ان کے افعال، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تمام ایکشنز، اعمال اور افعال ان کے اقوال کی صداقت اور صداقت ہونے پر دلیل ہیں. وہی معنی الاسم، اور یہی عصمت کا معنی ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں 30 منٹ سے زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن بعض اوقات کیا کریں، ایسے مطالب یہاں پر موجود ہیں کہ انسان اس سے نہیں گزر سکتا. ٹھیک ہے، میں آخری نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں اس بحث سے، اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں سیشن کو. ان روایات سے ہم کیا نتیجہ لیں گے؟ یہ نتیجہ لیں گے کہ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ چراغ راہ ہدایت کہاں پر ہے. اگر آپ ہدایت کی تلاش میں ہیں تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چراغ ہدایت ہیں. اگر آپ چاہتے کہ حق کو انتخاب کریں، آپ دیکھیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہاں پر ہیں. جہاں فاطمہ ہے وہاں حق ہے. اور کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، ہم بعد میں توضیح دیں گے اس کے بارے میں، جو اقدام انجام دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ماجرہ فدق میں اور دفاع ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ماجرہ میں، ان کے سارے ایکشن شخصی اور فقط ایموشنل نہیں تھے. وہ فقط اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کر رہی تھی. ہم نے روایات سے جو ثابت کیا ہے، جو روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے حضرت نے کیا سب کچھ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کیا ہے؟ نہیں، ان کے مد نظر دین تھا، ولایت تھی. وہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام جو کہ خداوند متعال نے روز گدیر اپنے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کے توسط سے امیر المؤمنین کو سونپی. اس ولایت کے دفاع کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد پس آپ دیکھیں کہ فاطمہ نے کس چیز کو انتخاب کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کس چیز کو انتخاب کیا. وہ انتخاب آپ کریں، آپ حق پر ہیں. صحیح ہے. انشاءاللہ اب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 122. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انہا منی، خدایا فاطمہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهَا، اور میں اس سے ہوں. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ خدایا ہمیں بحق کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کی اور ان کی سیرت اور ان کی معرفت عطا فرما، اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان سیشنز کا ٹائم ڈیوریشن کم ہے، 30 منٹ کم ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ کم ہے، اور اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے تو ہم اس کو پھر آپ کے کمنٹس کے بعد پازیٹیو کمنٹس ہوئے تو ہم اس کو 10 سے 15 منٹ اور بڑھا دیں گے تاکہ مطالب کامل بیان ہو انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.